ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی شان وجود الناس بالخیر اور اکرم الناس بالخیر تھی۔ سب سے زیادہ وجود و کرم کے ساتھ حاجت مندوں، ضرورت مندوں، محتاجوں پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کے خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کی شان تیز ہوا کی طرح تھی۔ جو کچھ مال غنیمت، نہائے، فدیہ، عطیات، صدقات و خیرات آتے وہ فوراً خرچ کر دیتے۔ آپ کی شان سخاوت سے ہر کوئی تیز ہوا کی طرح فیض یاب ہوتا تھا، اور تیز ہوا کی طرح یہ چیزیں آپ کے پاس رکتی نہ تھیں، بلکہ مستحقین تک فوری پہنچاتی، اور کچھ دن کو عطا اور وہ رات آنے سے پہلے بڑھ جاتا اور تقسیم ہو جاتا تھا۔ سخاوت کرتے وقت زیادہ سے زیادہ عطا کر کے نہ اپنے فاقے کا اندیشہ کرتے اور نہ ہی ادا کرنے والے کو اندیشہ افاقہ کرنے رہنے دیتے۔ اتنا عطا کرتے کہ وہ کش خود صاحب مال، صاحب عطا اور صاحب ثقافت بن جاتا لیے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی تھیں اس کے برابر بکریاں اسے عنایت فرما دیں۔ جب وہ شخص واپس اپنی قوم میں گیا تو انہوں نے پکار کر کہنے لگے کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، لیکن ایک دن بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کوئی اللہ کا بندہ اس کو کیا رے کی مدد کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کی آواز سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ، فقیر کے کھانے کے لیے گھر میں اگر کچھ ہے تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور، ہم تو خود 2 دن سے فاقے میں ہیں۔ پھر بھی حضرت عائشہ نے سارا گھر دیکھا لیکن کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اللہ اکبر، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور عالم یہ ہے کہ وہ 2 دن سے فاقے میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پھر صدا لگائی کہ مجھ غریب کے بچے بھوک سے مر جائیں گے، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے یا رسول اللہ، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس لگائے میں ہیں کہ بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی، لہٰذا اگر درخواہ ہاتھ واپس لوٹا تو ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی پڑی تھی جو کہ 3 دن سے وہاں پڑی تھی۔ آپ نے وہ گٹھلی اٹھائی اور باہر جا کر فقیر کو تھما دی اور فرمایا، اس وقت گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ فقیر کے دل میں سوچا کہ میں اس گٹھلی کا کیا کروں گا۔ اس سائل نے وہ گٹھلی اور گھر واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے کہا، اللہ کے نبی کے گھر میں بھی گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو عنایت فرماتے۔ تو یہ سن کر وہ رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے ڈنڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس سے محسوس کیا کہ اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے، حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے، لو تم بھی چوس لو، دے کر دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے گٹھلی منہ میں رکھ لی اور واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح وہ بھی سیر ہو گئی تو باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبارک سمجھ کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور کے ہاتھ مبارک سے چھو کر آئی ہے، اس سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا جائے۔ جب دوسرا دن ہوا، عورت کو بھوک لگی تو اس گھٹنے کا خیال آیا، لہٰذا وہ
गई और जिस कपड़े में इसने गुठली लपेट कर रखी थी वो उठाकर खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत की बन चुकी थी। इसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा तो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल इसने वो गुठली ली बाजार चली गई, जहाँ इसने इसे 60,000 दरहम के औज बेचा। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इनकी भूख भी ख़त्म हुई, अफलास और तंगदस्ती भी दूर हो गई। आइए दोस्तों मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हम सब की भूख और तंगदस्ती को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के सदक़े में ख़त्म फरमा दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा, ना जाने किस की आमीन से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मेरे चैनल पर एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।